يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات پڑھیں گے محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، حسب عادت ایک بہت ہی مختصر جلدی سے فقہی مسئلہ میں آپ اذان کی سماعتوں کی نظر کروں اور اس کے بعد سلسلہ گفتگو کو ہم جہاں تک ہم پہنچا چکے ہیں وہاں سے آگے بڑھائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنا جو عنوان ہے عرفان امامت اور اس کے تقاضے، اس موضوع پر بطور خاص اور باقاعدہ طور پر آج سے گفتگو کا آغاز ہوگا. فقہی مسئلے کی حد تک عزیزان گرامی میں مسئلہ یہ عرض کروں کہ کل روز جمعہ ہے اور روز جمعہ کے حوالے سے ویسے تو بہت ساری تفصیلات ہیں، ساری تفصیلات میں ہم نہیں جا سکتے. میں دو باتوں کا تذکرہ کروں گا. پہلی بات کہ کل کے دن ایک انتہائی اہم ادب یا ایک انتہائی اہم عمل جو ہے وہ ہے غسل جمعہ. شریعت میں جو ہے وہ بڑی تاکید ہے کہ انسان اگر فرض کرنا ایسے علاقے میں بھی ہے کہ جہاں پر اس کے پاس پانی اتنی آسانی سے میسر نہیں ہے تب بھی جمعے کے دن نہانے کو ترک نہ کرے، جمعے کے دن کا غسل ضرور کرے. یہاں تک ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بطور خاص مولا امیر کو وصیتیں فرمائی ہیں ان میں اس کا تذکرہ ہے. اور اس میں یہاں تک جملہ ملتا ہے کہ یا علی اگر تمہیں پانی خریدنا پڑے اور پانی خریدنے کے لیے پیسے ادھار لینا پڑے تب بھی تم جو ہے وہ جمعے کے دن کے غسل کو ترک مت کرنا. بڑی شدید تاکید ہے اور اتنا اہم ہے یہ غسل کہ اس کے بارے میں تقریباً تمام علماء نے فرمایا ہے کہ جب یہ غسل کر لے انسان تو جب تو کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وضو غسل باطل ہو، واش روم وغیرہ، تو اسی غسل کے ساتھ اسے حتیٰ نمازیں پڑھنے کی اجازت بھی ہے، اس کو الگ سے پھر وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. لگے ہاتھوں میں چاہ رہا ہوں کہ بہت ہی آسان اور سادہ طریقے سے غسل کرنے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں تاکہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ ہمیں اس طرح کا ریفلیکشن بھی ملا یا رسپانس اس طرح کا آیا کہ ایسا لگا کہ شاید بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچی اور کسی کو نہیں معلوم تھا. دیکھیے، نہانا اور ہوتا ہے، غسل کرنا اور ہوتا ہے. شریعت کے اعتبار سے جب اعمال شریعت بتاتی ہے تو اس کا طریقہ بھی شریعت بتاتی ہے. قانون شریعت کے مطابق جو نہانے کا طریقہ ہے، جو غسل کرنے کا طریقہ ہے، جب بھی کوئی واجب غسل کا موقع آئے، چاہے مستحب غسل کا موقع آئے، بہت سارے مستحب غسل ہے. جمعہ کا دن ہے، کربلا جاتے ہیں مولانا حسین کی زیارت کا غسل ہے، عید کا دن آتا ہے، عید کا غسل ہے، بہت ثواب ہیں ان غسلوں میں. اور اگر فرض کریں کوئی ایسا کام ہوا زندگی میں کہ جب غسل واجب ہو جائے تب بھی طریقہ ایک ہی ہے. نیت کریں گے اور نیت کرنے کے بعد مکمل طور پر سر اور گردن کو دھوئیں گے. سر، گردن، یہ جو ہے وہ کان، چہرہ، اس سارا کا سارا دھل جائے گا پہلے مرحلے میں. اور اس پورے سر اور گردن کو دھونے کے بعد مکمل طور پر بدن کا دایاں حصہ دھلے گا اور بدن کا دایاں حصہ مکمل طور پر دھلنے کے بعد بدن کا بایاں حصہ مکمل طور پر دھلے گا. یہ آسان اور سادہ ترین طریقہ ہے غسل کرنے کا. اس میں وضو والی شرائط بھی نہیں ہے کہ جب سر و گردن دھو رہے ہو تو مثلا بدن نہ دھلے یا بدن دھل رہا ہو تو سر و گردن نہ دھلے، ایسی کوئی بات نہیں.
آپ سر و گردن دھو رہے ہیں، سارا بدن بھیگتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دایاں حصہ دھو رہے ہیں، سر و گردن میں پانی پڑتا رہے، شاور آتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ الٹا حصہ دھو رہے، سر و گردن بھی بھیگتا رہے، دایاں حصہ بھی بھیگتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. سب چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں. صابن شیمپو پہلے لگا لے تب بھی جائز ہے، درمیان میں لگائے تب بھی جائز ہے، بعد میں لگائے تب بھی جائز ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی آپ کے غسل کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سادہ ترین طریقہ ہے. جی سر اور گردن دھونے کے بعد ایک دفعہ شاور سے نکلنا پڑے گا یا آگے؟ ہاں جی، بہتر یہ ہے کہ سر و گردن دھونے کے بعد سر و گردن دھونے کے بعد ایک مرتبہ شاور سے نکل جائے، تاکہ 3 جو مرحلے ہیں، سر و گردن، بدن کا دایاں حصہ، بدن کا بائیں حصہ، یہ 3 مرحلے مکمل ہو سکیں. تو سر و گردن دھونے کے بعد ایک لمحے کے لیے یا تو شاور کو بند کر دیں، یا شاور سے باہر آ جائیں، دوبارہ شاور میں جائیں، بدن کا دایاں حصہ دھویں، ایک لمحے کے لیے باہر آئیں یا شاور بند کر دیں اور پھر دوبارہ کھولیں، تاکہ جو ہے وہ تیسرا مرحلہ 3 مرحلوں میں غسل مکمل ہوتا ہے. تو یہ سادہ ترین طریقہ ہے ویسے بھی غسل کرنے کے لیے، اور یعنی مستحب غسل ہو چاہے واجب غسل ہو، یہی طریقہ ہے. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا محمد. اور دوسری بات ہے جانے گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کل چونکہ جمعہ کا دن ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک انتہائی اہم نماز ہے نماز جمعہ. اور نماز جمعہ اگرچہ ائمہ طاہرین کے دور میں یا پیغمبر کے دور میں تو یقیناً واجب ہو جائے گی ہر فرد کے اوپر، لیکن غیبت کے دور میں جو ہے وہ زمانے کے امام جب پردہ غیبت میں، تو اس کو واجب تخیری کہا گیا. اس وقت جو موجودہ مراجعین ہیں، مثلا آیت اللہ سیستانی وغیرہ، یہ تمام مراجعین جو ہے وہ اس کو واجب تخیری مانتے ہیں. تخیری ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی اجازت ہے جمعے کے دن کہ نماز جمعہ پڑھیں یا نماز ظہر پڑھیں. اگر آپ نماز ظہر پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو واجب تخیری ہے، یعنی اختیار ہے آپ کو کہ آپ کو اسی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ نماز جمعہ کے لیے شرط ہے کہ کم سے کم 5 افراد ہوں مل کر. اگر 5 افراد نہیں ہوں گے تو پھر نماز جمعہ نہیں ہو سکتی. کل بھی یہاں پر نماز جمعہ کا اہتمام کیا گیا، ہم نے یہی بات کی جو ہے وہ صفدر بھائی سے کہ اگر 5 افراد ہو گئے تو جمعہ پڑھ لیں گے ورنہ ظہر پڑھ لیں گے. تو بہرحال کل جو ہے وہ، اور چونکہ اس کے اندر اس بات کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اذان کے بعد بہت زیادہ تاخیر کی جا سکے. تقریباً 11:40 پر اذان کا وقت ہے، پھر انشاءاللہ 11:45 پر جو ہے وہ ہم اس نماز جمعہ کے سلسلے کا یا خطبوں کا آغاز کر دیں گے. جو مومنین شرکت کرنا چاہیں وہ وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت بھی فرمائیں. تو خیر یہ نماز جمعہ ہو گئی، یہ بھی ایک اہم عبادت ہے، اور نہیں پڑھ سکے تو پھر ٹھیک ہے نماز ظہر پڑھ لیں گے. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا محمد سرکار. 2 دن سے ہمارے گفتگو چل رہی تھی، اور جس چیز کو میں سمجھ رہا تھا کہ صرف تمہید کے طور پر صرف ایک ہی مجلس میں اس عنوان کو مکمل کر دوں گا، اور اس کے بعد اپنے اصل عنوان پر یعنی عرفان امامت کے عنوان پر آ جاؤں گا. لیکن آپ عزیزان کا استقبال، آپ عزیزان کے سوالات، آپ عزیزان کے فیڈ بیکس، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا دل چاہ رہا ہے کہ 1-2 جملے اور آگے بڑھاتے ہوئے پھر آج اپنے اصل عنوان پر آ جاؤں. اور اپنے اصل عنوان کے لیے میں نے سورہ مبارکہ نحل کی آیت کا انتخاب کیا ہے. 78ویں آیت ہے یا 77ویں آیت. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون. اور اس سے پہلے جو ہم آیت جس پر ہم بات کرتے رہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب. ایزان 2 دنوں کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ فرش عزا حسین پر آنا کائنات کی سب سے بڑی سعادتوں میں سے ایک ہے. اور انسان جب فرش عزا پر آتا ہے تو میں نے ایک جملہ کل کے تک عرض کیا تھا کہ قطعاً اس بات کا اعلان کرنے میں، اس بات کو بیان کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہو، کسی گھبراہٹ کا شکار نہ ہو. یہ نہ سوچیں کہ آپ کی انٹیلیجنس پر جو ہے وہ کوئی انگلی اٹھائے گا، آپ کے انٹلیکٹ پر کوئی جو ہے وہ انگلی اٹھائے گا، آپ کے پڑھے لکھے ہونے پر کوئی جو ہے وہ سوال ریز ہوگا کہ بھئی یہ کیا جواب ہوا کہ مجھے چونکہ مولا حسین سے محبت ہے، چونکہ مولا سے عشق ہے، مولا سے میرا رابطہ ہے، لہٰذا میں جاتا ہوں ان کی جب سال آتا ہے، ان کی برسی کا موقع آتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں فرش عزا پر، اور مجھے یہی مل جائے بہت ہے. یہ کہنے میں شرم و ہچکچاہٹ نہیں ہونا چاہیے. میں نے چھوٹی سی ایگزامپل دی تھی آم والی کہ جب ہم جتنا بھی پڑھا لکھا انسان ہو کر اس کا آم پسند ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے آم کھانا اس لیے کہ اچھا لگتا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور جو بینیفٹس ہیں وہ سارے کے سارے ملتے ہی.
عزیزان گرامی میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ اور یہاں پر بڑھانا چاہتا ہوں آگے، اور اس کے بعد اپنے عنوان پر آتے ہیں. اور عزیزان گرامی وہ بات یہ ہے کہ در حقیقت دنیا میں پروردگار عالم نے جتنی مخلوقات پیدا کی، جمادات ہیں، پتھر ہیں، بے جان چیزیں ہیں، ان کی اپنی انہیں وہ خلقت ہے اور ان کا ایک انداز ہے. جو جاندار چیزیں ہیں، چاہے وہ پودے ہوں چاہے وہ جانور ہوں، ان کا ایک الگ انداز ہے. لیکن ایک مخلوق ایسی ہے جسے پروردگار عالم نے کہا انسان ہے. تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن خود لفظ انسان کیا ہے. یہ لفظ انسان اب ذرا غور کیجیے گا عزیزان گرامی، احادیث کے اندر بھی اس پر اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کو انسان کیوں کہا گیا. عربی کی لغت میں بھی اس بات پر بحث کی گئی ہے کہ صاحب بات یہ ہے کہ انسان کا لفظ نکلا ہی انس سے ہے، جس کو اردو میں جب استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں مانوس ہو جانا کسی چیز سے. لفظ انسان انس سے نکلا. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے انسان کو ایک ایسا وجود بنایا ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں نا، انگریزی میں بھی کہتے ہیں the man is a social animal. ایک انسان جو ہے وہ معاشرتی مخلوق ہے، ایک ایسے جاندار ہے یہ کہ جو تنہائی کی زندگی نہیں گزار سکتا. یعنی اگر ایک منٹ کے لیے بات کو سمجھنے کے لیے اگر اسلام کو ہٹا بھی دیا جائے درمیان سے، تب بھی اسلام سے پہلے انسان انسان ہے. ماں باپ کے رشتے کا احترام دنیا میں اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، انسانیت کی وجہ سے. سبحان اللہ. غور فرما رہے ہیں، جب اسلام نہیں تھا تو ایسا نہیں کہ والدین کے رشتوں کا احترام نہیں ہوتا تھا، احترام اس وقت بھی ہوتا تھا. اسلام نے آ کر اس کو مزید فائن ٹیون کیا. اسلام نے آ کر اس پر مزید جو ہے وہ گہرائی میں جا کر اس کی شدت کو سمجھایا، اس کے لیول کو سمجھایا. ایک جملہ درمیان میں کہہ دوں، یہاں تک کہا کہ دیکھو لا تقل لہما اف، خبردار والدین کے سامنے اف بھی مت کرنا. سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار نے فرمایا کہ اگر عربی زبان میں اف سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو پروردگار اس لفظ کو استعمال کرتا. یعنی جب ماں باپ کی بات آ جائے اور ماں باپ کوئی ایسی بات کر دیں کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ کا دل نہیں چاہتا، آپ کو مزہ نہیں آتا، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، تو انسان جب احترام کرتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، ماں نے کہہ دیا، بابا نے کہہ دیا، کوئی بات نہیں. لیکن بعض اوقات اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے اس کی زبان پر ایک لفظ آ جاتا ہے، ہلکا سا لفظ اف. یہ چھوٹا سا اف کچھ بھی نہیں ہے. نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے احکامات کی پابندی نہیں کرنے والا ہوں، نہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ماں میں تجھ سے ناراض ہو گیا ہوں، نہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تیری بات نہیں ماننی. نہ میں بات بھی مانوں گا، سمجھ بھی گیا ہوں، آپ کے سامنے سر بھی جھکا دیا، احترام بھی ہے. لیکن جو ایک دل کو تکلیف ہوئی آپ کی بات سن کر، اس کا جو میں نے ہلکا ترین اظہار کیا وہ کیا تھا؟ وہ اف کا. معصوم فرماتے اتنا بھی مت کرنا. تو خیر یہ رشتے اسلام نے اور زیادہ واضح کر کے بتائے. لیکن انسان جب سے تھا تب سے یہ رشتے ہیں. ان رشتوں کا تقدس ہے، ان رشتوں کا احترام ہے، چاہے وہ بھائی بہن کے حوالے سے ہو، بھائی بھائی کے حوالے سے ہو، دوستوں کے حوالے سے ہو. انسان نکلا ہی مانوس سے. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے عزیزان گرامی، چھوڑ دیجیے ایک منٹ کے لیے مجلس اعضاء کو، میں سادہ ترین بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. مجھے ایمانداری سے بات کو بتائیے گا کہ آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہاں پر آپ جاپان میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے وطن عزیز میں، پاکستان میں، ہندوستان میں زندگی کے بہت سارے ایام گزارے. کوئی 10 سال گزار کر آیا، کوئی 15 سال گزار کر آیا، کوئی 20 سال گزار کر آیا، کوئی 25 سال گزار کر آیا پاکستان سے. تو کبھی ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ آپ کے کسی عزیز دوست کے ہاں کسی کا انتقال ہو گیا؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے. انسان محلوں کے اندر رہتا ہے، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، کسی جاننے والے کا انتقال ہو گیا. اور اب میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ ایک منٹ کے لیے بھول جائے کہ وہ شیعہ بھی تھا کہ نہیں تھا. فرض کریں شیعہ نہیں تھا، غیر شیعہ تھا، آپ کے مذہب سے، آپ کے فرقے سے اس کا تعلق نہیں تھا، اہل سنت جماعت سے اس کا تعلق تھا. مثال کے طور پر آپ کا جاننے والا تھا، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، دوستی تھی، کاروبار تھا، اسکول کا جو ہے وہ دوست تھا، آپ کے محلے کا دوست تھا، اور آپ کو پتا چلا کہ آپ کے دوست کے مثلا فادر کا انتقال ہو گیا. مجھے ایمانداری سے بتائیے، آپ اس کو گلے مل کر یہ جملہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے کہ یار تیرے بابا کے مرنے کا افسوس ہو؟
کہیں گے؟ 1 منٹ کے لیے بات کو اور آگے بڑھائیے. فرض کرنے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر مثال کے طور پر جو آپ کے بلڈنگ کا جو آپ کے علاقے کا چوکیدار تھا وہ نان مسلم تھا, کرسچن تھا مثال کے طور پر, ہندو تھا مثال کے طور پر, اور سالوں سے وہ آپ کے گھر کی چوکیداری کر رہا ہے, آپ کے علاقے کی محلے کی چوکیداری کر رہا ہے, ہر آنے جانے والے کا جان پہچان ہے, وہ آپ سے آتے ہوئے گریٹ کرتا ہے, جاتے ہوئے گریٹ کرتا ہے, آپ سے بات ہوتی رہتی ہے, آپ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں, وہ آپ لوگوں کا کام کرتا ہے. اس کی جاننے والے کا انتقال ہو گیا, اس کی ماں کا انتقال ہو گیا, اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, مثلا ہندو تھا, مثلا کرسچن تھا. مجھے ایمانداری سے بتائیے آپ کا روز کا لینا دینا اس کے ساتھ ہے, روز کا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہے, روز کا آنا جانا اس کے ساتھ ہے, اس سے بھی مخاطب ہو کر کہیں گے کہ نہیں کہیں گے کہ یار تیرے بابا کے مرنے کا افسوس ہو؟ نان مسلم, مسلمان ہی نہیں ہے, بھول جائے شیعہ سننے کی بات. غیر مسلم کا بھی اگر انتقال ہو گیا اور آپ کو پتا چلا اور آپ کا کنیکشن ہے, آپ ایسا ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے, میں چاہ رہا ہوں اس بات کو پوری طرح سمجھا دوں. جس انسان کا جتنا زیادہ کنیکشن ہوتا ہے دکھ اسی اعتبار سے ہوتا ہے. سبحان اللہ, بے شک. غور فرمائیں, جتنا کنیکشن ہوگا, جتنا کم کنیکشن ہوگا اتنا کم دکھ ہوگا, جتنا زیادہ کنیکشن ہوگا اس کا زیادہ دکھ ہوگا. اب جو وہ مثال کے طور پر غیر مسلم, وہ ہندو, وہ عیسائی, وہ جب درد کو محسوس کرے گا اپنے باپ کے لیے وہ 100% ہے, لیکن آپ جو درد محسوس کر رہے ہیں وہ کتنا ہے؟ 100% ہے. آپ کی حالت وہی جو اس کی ہے؟ obviously not, وہ والی حالت نہیں آپ کی. 50% ممکن ہے نہ ہو, 25% شاید 25% بھی نہ ہو. آپ تو خالی 1 منٹ کے لیے رکیں گے, گلے سے لگائیں گے, بھائی افسوس ہوا, گھر میں چلے جائیں گے اور گھر میں جا کر آپ اسی طرح سے کھائیں گے پیئیں گے مزے سے, آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوا. یعنی شاید وہ اس کا افسوس اگر 100% تھا تو آپ کا افسوس 1% ہو اس میں سے. وہ اسی لمحے کے لیے جب آپ اسے مل رہے ہیں, جب آپ کو گلے لگا رہے ہیں, اس وقت آپ ہنسیں گے نہیں, اس وقت آپ مسکرائیں گے نہیں, اس وقت اپنا چہرہ تھوڑا سا سیریس کر لیں گے, اس کو مخاطب کر کے کہیں گے یار افسوس ہوا, تیرے بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا, ہمیں دکھ ہوا. کیوں دکھ ہوا؟ ایمانداری سے اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں آپ کو دکھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو جواب یہ کہ دکھ نہیں ہوا. آپ کو کیا دکھ؟ آپ تو جان نہ پہچان, آپ اس کو پہچانتے نہیں, اس کے باپ کو. اچھا انسان تھا, برا انسان تھا, کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا, آپ جانتے ہی نہیں ہیں. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں دکھ ہوا. تو یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ سچ ہے. یہ سچ کیسے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. وہ سچ ایسے ہے کہ دیکھ, میں تیرے باپ کو نہیں جانتا, میں تیرے باپ کو نہیں پہچانتا, میرا تیرے باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میرا تجھ سے تعلق ہے. سبحان اللہ. میرا تجھ سے تعلق ہے. اچھا میرا تجھ سے تعلق کیسا تعلق ہے؟ تو میرا باپ ہے نہیں, میرا بھائی ہے نہیں, میرا دوست ہے نہیں, میرا عزیز رشتہ دار ہے نہیں, نہیں, تیرا میرا تعلق بھی کوئی بہت گہرا تعلق نہیں ہے. تو ایک امپلائی ہے, ایک مزدور ہے, مزدوری کرتا ہے, کام کرتا ہے, چوکیداری کرتا ہے. تیرا میرا تعلق صرف اتنا ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں, تو بھی ایک انسان ہے. میں جب آ رہا ہوتا ہوں اپنے محلے کی چوکیداری پہ تجھے دیکھتا ہوں, جب گھر سے نکل رہا ہوں محلے کی چوکیداری پہ تجھے دیکھتا ہوں. روز تیرا میرا آمنا سامنا ہوتا ہے, اتنا تعلق میرا اور تیرا ہے. اس تعلق کے حوالے سے جتنا کمزور تیرا اور میرا تعلق ہے, اسی تعلق کی بنیاد پر جو تجھے دکھ دیا ہے, جو تجھے دکھ ملا ہے, جو تیری آزمائش ہے, جو تیرا امتحان ہے, تیرے عزیز کا انتقال ہوا, بابا کا یا تیری ماں کا یا تیرے اور عزیز کا, تو جو تجھے دکھ ہوا اس تیرے اور میرے رشتے کی حد تک جتنا رشتہ تھا اتنا دکھ کا حصہ میرے پاس نہیں ہے. وہ ختم ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا انتقال ہوتا ہے, جو گھر کے بچے ہوتے ہیں اگر پردیش میں بھی ہوں 1 ہفتے کے لیے آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے, گھر میں رہتے ہیں, دور شہر سے ہوتے آ جاتے ہیں. ان کا غم اور طرح کا غم ہے. جو دور کا رشتہ دار ہوگا مثال کے طور پر اتنا قریب کا نہیں ہوگا, تھوڑا سا دور کا ہوگا, ممکن ہے وہ 1 دن اگر گھر میں رہے. کوئی اور دور کا رشتہ دار ہوگا, وہ کیا کرے گا, وہ گھر میں آ کے نہیں رہے گا, وہ گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ کے ساتھ رہے گا, غسل کفن میں شریک ہوگا, دفنانے میں شریک ہوگا, نماز جنازہ میں شریک ہوگا, خدا حافظ کر کے چلا جائے گا. 4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ کا تعلق ہوگا. ہر انسان کا ایک لیول کا تعلق ہوتا ہے. بس گرامی سمجھانا یہ ہے کہ فرش عزائے حسین ابن علی ہم اس لیے بچھاتے ہیں کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مولا ہمارا آپ سے تعلق ہے. ختم ہو گئی بات. یعنی اگر میں اپنے باپ کا فرش عزا بچھاؤں, یعنی میرے باپ کی برسی ہو, اور میں اپنے بھائیوں سے کہوں, اپنی بہنوں سے کہوں کہ بھائی آ جانا گھر میں بابا کی برسی ہے, تو میں آپ لوگوں کو تو نہیں بلاؤں گا.
اگر میرے بابا کے انتقال کو 10-15 سال ہو گئے تو میں آپ لوگ کو نہیں بلاؤں گا. میرے گھر میں پروگرام ہوگا چھوٹا سا, ہم بیٹھیں گے, بھائی بہنیں بیٹھیں گے, بات کریں گے, بابا کو یاد کریں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے, یاسین پڑھیں گے, کھانا نہ کھائیں گے, گھر میں چلے جائیں گے. خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہوگا تو آپ اپنے بھائی بہنوں کو جمع کریں گے. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ جب میرے بابا کے غم ہوتا ہے اور 15-20 برسیاں گزر جاتی ہیں تو میرا انداز اور ہوتا ہے. میں ہر ایک کو نہیں بلاتا, آپ ہر ایک کو نہیں بلاتے, اور جو بلانے والا ہوتا ہے وہ صاحب عزا کہلاتا ہے. عزیزان گرامی, یہ مولا حسین ابن علی کا کمال ہے. ابھی بات کہیے, کہنے دیں مجھے, یہ مولا حسین ابن علی کا کمال ہے کہ عاشور کے دن میرا مولا ہر ماننے والے کو اجازت دیتا کہ تم سینہ تان کر کہو میرے حسین کی شہادت ہوئی ہے. میں آپ کے بات سمجھاؤں, آپ فقہ مسائل کے اندر آ کے دیکھیں, فقہ مسائل کو چھوڑے معاشرے کی دنیا کے اندر دیکھیں. جب محلے میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دریا بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دری بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, 10-15-20 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ کو کیسے پتا چلے مجھے کس کو جا کے پرسہ دینا ہے, کس کے عزیز کا انتقال ہوا؟ پوچھنا پڑتا ہے. ایک زمانہ تھا, بلکہ وہ آداب کا اگر خیال رکھا جائے تو آج بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو سب سے زیادہ رو رہا ہوگا, جو سب سے زیادہ اداس ہوگا, سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے عزیز کا انتقال ہوا, تو آپ بھی جا کر اسے بغیر کسی سے کچھ پوچھے جا کر پرسہ دے دیں گے. وہ صاحب اعزا ہے, اس کے عزیز کا انتقال ہوا. آپ گرامی ذرا غور کیجئے, عاشور کے دن ہم کس کو پرسہ دیتے ہیں؟ ہم سب ایک دوسرے کو پرسہ دے رہے ہوتے ہیں, ہم سب ایک دوسرے کے گلے مل کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں عظم اللہ اجورنا و اجورکم. یعنی آداب یہی ہے. جس طرح کسی کے باپ کے جنازے پر اسے گلے لگ کر پرسہ دیا جاتا ہے, جس طرح کسی کے بھائی کے جنازے کو اٹھاتے وقت اس بھائی کے گلے لگ کر پرسہ دیا جاتا ہے, میں تیرے غم میں شریک ہوں, مولا حسین کے غم میں سب ایک دوسرے کو پرسہ دو. اس لیے کہ آج کوئی صاحب اعزا نہیں اور تم میں سے ہر ایک صاحب اعزا ہے. تم کہہ سکتے ہو میں نے مولا حسین کی شہادت ہوئی. تو زینی گرامی, ہم فرش اعزا بچھاتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے فاطمہ زہرا سے, ہمارا تعلق ہے مولا حسین سے, ہمیں عشق ہے اہل بیت اطہار سے. اور اگین وہی والی بات جو میں نے پہلے بھی کہی تھی, ہم بھول سکتے ہیں اپنی ماں اور باپ کے غم کو, ہم بھول سکتے ہیں اپنے ماں اور باپ کی برسی کو, ہم بھول سکتے ہیں اپنے عزیز ترین ہستی کی برسی کو 10 سال 15 سال 20 سال گزرنے کے بعد, لیکن صدیاں گزرنے کے بعد بھی ممکن نہیں ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت کے ایام آئیں اور ہم بھول جائیں کہ مولا حسین کی شہادت کے ایام آئیں. اس ذکر کو زندہ رکھنا ضروری ہے. اور عزیزان گرامی, یہ میں بتا دوں, یہ بات بھی ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ ہم نے اور آپ نے اس ذکر کو زندہ نہیں کر کے رکھا, اس ذکر نے در حقیقت ہمیں اور آپ کو زندہ کر کے رکھا. بے شک, سبحان اللہ. ہم ہیں تو یہ ذکر ہے, ایسا نہیں ہے, یہ ذکر ہے تو ہم زندہ ہیں. اور عزیزان گرامی, اگر اہل بیت کے ماننے والوں کے یہ, اگر ہمیں مولا حسین پر گریہ نہ کرنا ہو, مولا حسین پر آنسو نہ بہانے ہو, مولا حسین کا ماتم نہ کرنا ہو, مولا حسین کے مصائب اور فضائل کا تذکرہ نہ کرنا ہو, تو یقین جانیے میرے اور آپ کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. بے شک. یہ فرش اعزا اہل بیت ہے, یہ فرش اعزا حسین ابن علی ہے, اس کا احترام اسی انداز سے ضروری ہے. مختلف انداز سے اس پر نکتہ چینی کی گئی, مختلف انداز سے انگلیاں اٹھائی گئی, مختلف انداز سے توجہات کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مت آئیں ان باتوں کے اندر. میں نہیں چاہ رہا ہوں ان موضوعات کی طرف جاؤں, موقع ملے گا تو آئندہ مجالس میں کہیں نہ کہیں تذکرہ کروں گا, لیکن کسی کی باتوں میں نہ آئے. فرش اعزا حسین, مولا حسین کے فضائل کو سنانے کے لیے, تعلیمات اہل بیت اطہار کو سنانے کے لیے, ان کے مسائل کا تذکرہ کرنے کے لیے, اور شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے, اور خدا کرے کہ جب تک زندہ رہیں اسی انداز سے ہم مولا کے فضائل و مناقب پڑھتے رہیں, مولا کے مسائل کا تذکرہ کرتے رہیں, اور بی بی کو ان کے لال کا پرسہ دیتے رہیں. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا عزیزان گرامی, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا عرفان امامت اور اس کے تقاضے, یہ ہمارا عنوان ہے جس پر ہم بات کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے, اور چونکہ یہ میرا تیسرا سفر ہے جاپان کا, اب عزیزان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا پچھلے سالوں میں, بہت ساری باتیں ہم نے کی, بہت ساری باتیں آپ سے سنی, بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی. میرا دل چاہتا ہے کہ اس موضوع پر ہم بات کریں تاکہ اور زیادہ پکے طریقے سے عزیزان گرامی, خدا کا شکر ہے میں یہاں پر آتا ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت کے اعتبار سے پختہ لوگ یہاں پر موجود ہیں.
محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے. اتنے کم افراد کے اندر جہاں اتنی چھوٹی جو ہے وہ کمیونٹی ہو، اس کے اندر اتنے نواخان مل جائیں، اتنے زیارت کرنے والے مل جائیں، اتنے حج اور عمرہ کرنے والے مل جائیں، واقعی بڑی بات ہوتی ہے. پروردگار آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور خدا کرے اسی انداز سے آپ دین پر عمل بھی کرتے رہے، دین کا پرچار بھی کرتے رہے اور دین کو ایک دوسرے کو بتاتے رہے، ایک دوسرے کی مددگار بھی بنتے رہے. امامت کا عنوان اہم ترین عنوان ہے، عرفان امامت. لیکن عزیزان گرامی میرا دل چاہتا ہے میں سمجھاؤں عرفان امامت پورے عالم اسلام میں واحد اہل بیت اطہار کے ماننے والے شیعہ اثنا عشری فرقہ وہ فرقہ ہے. یہ مذہب وہ مذہب ہے جو امامت کی اس انداز سے بات کرتا ہے جس انداز سے کوئی بات نہیں کرتا. سبحان اللہ. سادہ ترین الفاظ میں عزیزان گرامی اگر میں بات کرنا چاہوں تو میں یوں کہوں، جس پر انشاءاللہ ہماری ہر انداز سے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے بات ہوگی، کہ ہم آج اگر پروردگار کو بھی مانتے ہیں تو اب یقین جانیے نہ میری اوقات ہے نہ آپ کی اوقات ہے کہ ہم اپنی مرضی سے خدا کو خدا مان سکیں، خدا کو خدا سمجھ سکیں. ہم مانتے ہیں تو اس خدا کو مانتے ہیں جس کے بارے میں محمد ابن عبداللہ نے کہا کہ یہ خدا ہے، یا علی بن ابی طالب نے کہا کہ یہ صلوات پڑھے باوض ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم خدا کو پہنچیں. یعنی خدا کی قسم درمیان سے اگر پیغمبر کی ذات کو نکال دیا جائے، ائمہ طاہرین کی ذوات مقدسہ کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے اور ہم اپنی عقلوں سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا واقعاً اس کائنات کا کوئی خالق ہے بھی کہ نہیں، اس کائنات کو کوئی خلق کرنے والا ہے بھی کہ نہیں، کیا کسی نے اس کائنات کو بنایا بھی ہے کہ نہیں. آپ یقین جانیں عزیزان گرامی، جس نے بھی اس کائنات کے اندر اہل بیت اطہار کو درمیان سے نکال کر پروردگار کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ٹکریں تو مارے ہیں، کچھ باتیں تو سمجھ میں آئی ہیں، خدا سمجھے نہیں آ سکتا. بے شک. ہمیں کیسے پتا چلے؟ اور آپ عزیزان گرامی یقین جانیے کہ اتنا زبردست رشتہ ہے پروردگار کا اور ہادیان برحق کا. مجھے امامت تک آنے کے لیے توحید کو سمجھانا پڑے گا، رسالت کو درمیان میں سمجھانا پڑے گا، توحید اور رسالت کے لنک کو سمجھانا پڑے گا. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج کی گفتگو کی حد تک، جس حد تک ہو سکے، اس لنک کو میں آپ حضرات تک سمجھا سکتا کہ وہ لنک ہے کیا توحید میں اور رسالت میں. آپ غور کیجئے گا عزیزان گرامی کہ پیغمبر اکرم نے جب پروردگار عالم کے تعارف کی بات کی، توحید کی بات کی، تو یاد رکھیے گا توحید کا تذکرہ بعد میں ہوا، رسالت کا تذکرہ پہلے ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے نہیں پتا اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، غور کیجیے گا، میرے ساتھ چلیے گا. توحید کو سمجھانے سے پہلے، پروردگار کی وحدانیت کو سمجھانے سے پہلے، پروردگار کے وجود کو سمجھانے سے پہلے پیغمبر اکرم نے اپنے آپ کو منوایا، خدا کو بعد میں منوایا. یعنی رسالت کو پہلے منوایا، توحید کو بعد میں منوایا. پورا عالم اسلام اس بات کا گواہ، کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. پہلی منزل پر جب پیغمبر اکرم نے عوام الناس کے سامنے پروردگار کی توحید کا اعلان کیا، جب حکم ہوا کہ حبیب کھل کر بات کریں، آئے اللہ کے رسول صفا کی پہاڑی پر آئے. خدا نصیب کرے مجھے بھی آپ بھی بار بار مکہ مکرمہ کی زیارت، صفا کی پہاڑی جہاں صفا اور مروہ کے درمیان واقع ہوتی ہے. صفا کی پہاڑی سے اگر خانہ کعبہ کی طرف دیکھیں تو حجر اسود والا کونا نظر آتا، اور اگر حجر اسود کی طرف پیٹ کر لیں، یعنی آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوں اور اب آپ اپنی پیٹ کی طرف حجر اسود کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھ لیں، تو سامنے آپ کو ایک بڑا پہاڑ نظر آئے گا جس کا نام ہے کوہ ابو قبیس. بڑا اونچا پہاڑ. آج اس پہاڑ پر سعودی بادشاہوں نے اپنے محلات بنا کے رکھے، رائل فیملیز وہاں پر اگر رہتی ہیں آج کے دنوں میں، عمرے کے دنوں میں، اور مثال کے طور پر جو ہے وہ انٹرنیشنل گیسٹ آتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں. خیر، وہ ابو قبیس کے پہاڑ. پیغمبر اکرم صفا کی پہاڑی پر آنے کے بعد ایک فریاد بلند کرتے ہیں، وا صباحا. تاریخ ہے مکہ مکرمہ کی، تاریخ اسلام. وا صباحا یہ ایک طرح سے اعلان ہوا کرتا تھا، نعرہ ہوا کرتا تھا کہ بھئی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، جو آ سکتے ہو آ جاؤ. اہل مکہ جمع ہوئے، سامنے پیغمبر کے کھڑے ہوئے، پیغمبر صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، اور اس وقت پیغمبر اکرم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں بتاؤ،
اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے، کون سی پہاڑی؟ ابو قبیس کی پہاڑی، اونچی پہاڑی، ظاہر سی بات اس پہاڑ بہت اونچا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے کیا کچھ نظر نہیں آ رہا. کہا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تم سے جنگ کرنا چاہتا ہے، تمہارے مال اور مال کو غارت کر دینا چاہتا ہے، کیا میری بات پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ بے شک اے محمد تم صادق بھی ہو، تم امین بھی ہو. ماشاءاللہ. اور ہمارے دل گرامی، بے شک اے محمد تم صادق بھی ہو، تم امین بھی ہو، تم نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، تمہاری زبان سے ہم نے صداقت اور سچائی کے سوا آج تک کچھ نہیں سنا. پیغمبر اکرم بات توحید کی کرنا چاہ رہے ہیں، پروردگار کا تذکرہ بعد میں کر رہے ہیں، اپنی صداقت کی گواہی پہلے دلوا رہے ہیں. ماشاءاللہ. غور فرما رہے ہیں، اپنے آپ کو پہلے منوایا، پہلے مجھے مانو. کہا کہ محمد ہم تمہاری ساری بات ماننے کو تیار ہیں، تم کہہ دو کہ تو ہم مان لیں گے اس پہاڑی کے پیچھے موجود ہے. اب اگر ایک اور نقطے کی طرف توجہ دلاؤں، اپنی صداقت پر جو ایمان دلوایا اس کے لیے جو آزمائش قرار دی، وہ آزمائش قرار دی غیب پر ایمان. اب غور کیجئے گا، بہت آہستہ سے ہم آگے بڑھ رہا ہوں. یعنی مجھے تو تم مانتے ہو صادق، مجھے مانتے ہو امین، میری بات مان کر جو ظاہر ہے اسے تو ماننے کو تم تیار ہو، مجھے معلوم ہے. لیکن آج میں یہ سوال کر کے، پہاڑی کے پیچھے کی بات کر کے، میں ظاہر کے مقابلے میں غیب کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. جو نہیں دیکھا اس کو بھی ماننے کو تیار ہو کہ نہیں ہو؟ لشکر پیچھے ہے نا، اگر ہے تو اگر کر کے بات کر رہے ہیں. اگر میں کہہ دوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں، نہ تمہیں معلوم ہے کہ کوئی لشکر آیا ہے کہ نہیں آیا، چھوٹا لشکر ہے کہ بڑا لشکر ہے، کس ارادے سے آیا کچھ بھی نہیں معلوم، صرف اس لیے مان لو کہ محمد کہہ رہا ہے. یعنی غیب کے بارے میں اگر وہ چیز جو تمہاری نگاہوں سے غائب ہے، اگر اس کے بارے میں محمد کہے تو ماننے کو تیار ہو کہ نہیں ہو؟ کہا محمد ہم ماننے کو تیار ہیں. کہا اگر یہ ماننے کو تیار ہو تو پھر کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو، لا الہ الا اللہ کا اعلان کرو، فلاح پائے. حضرت گرامی ذرا غور کیجئے، چاروں کے بعد مرحلہ بہ مرحلہ آگے بڑھے، مرحلہ بہ مرحلہ. یہ توحید کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنا مقام ہے اس توحید کا. آپ نے جملے کے وزن پر غور کیا؟ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، ہم نے پڑھ دیا، اور واقعی سبحان اللہ کہنے کے قابل ہے جملہ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اور فلاح پا جاؤ. مجھے دو انتہائی اہم نکات پر بات کرنی ہے اس مرحلے پر رک کر. بیچاروں یہ مراحل بھی مرحلہ بہ مرحلہ ذہنوں میں بیٹھتے نہیں. اہل مکہ کے سامنے اگر پیغمبر کہہ دیتے کہ میرے پاس ایک خدا ہے، اس خدا کو مان لو، غور کیجیے گا. اگر پیغمبر فرماتے میرے پاس ایک خدا ہے، بڑا اچھا خدا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار العیوب ہے، رزاق ہے، غفار ہے، بہت اچھا خدا ہے، مان لو اس خدا کو. اہل مکہ کو 1% بھی پرابلم نہیں تھا. خدا کہہ رہے بات تو اس طرح سے پہنچا پاؤں جو اس طرح سے پہنچانا چاہتا. 1% بھی پرابلم نہیں تھا کفار مکہ میں. اس لیے کہ پیغمبر اکرم جس دور میں آنکھ کھولی ہے پیغمبر اکرم نے، مشرکین مکہ، اب میں نے لفظ استعمال کیا مشرکین مکہ، کفار نہیں کہہ رہا ہوں، مشرکین کہہ رہا ہوں، یہ تو تھے ہی شرک میں مبتلا، بت پرستی میں مبتلا. سینکڑوں کی تعداد میں بت تھے جن کو مانتے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں خدا تھے جن کو مانتے تھے، لات کو مانتے تھے، عزا کو مانتے تھے، حبل کو مانتے تھے، نہ جانے کس کس کو مانتے تھے. محلے کا الگ خدا، خاندان کا الگ خدا، گھر کا الگ خدا، ماں باپ کا الگ خدا، سسرال کا الگ خدا، روزی کا الگ خدا، ہر چیز کے لیے الگ الگ خدا. سینکڑوں خداؤں کو ماننے والے تھے. بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے. جو 360 کو مانتے ہو انہیں 361 ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ اور فرمائے جانے گرامی، اللہ کے رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. مجھے دو نکات پر بات کرنی. پہلا نکتہ، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ مان لو کہ وہ خدا ہے، پیغمبر نے کہا یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے میرے خدا. سبحان اللہ. کوئی خدا، صرف یعنی دیکھیں اب جو اہل ادب
حضرت بیٹھے تو میں ایک نقطے کی بات کرتا ہوں، اور یہ پتہ نہیں عجیب بات ہے، نقطہ آتا ہی با کے اندر ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سادہ سی بات ہے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مشرکین مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے خدا کو بھی ماننے کو تیار ہیں. محمد یہ کہہ رہے تھے میرے خدا کو ہی مانو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہہ رہے تھے بھی مانیں گے، محمد کہہ رہے تھے ہی، میرے خدا کو ہی مانو، باقی کسی کو مت مانو. اور میرے خدا کو ماننے کے لیے کام کرنا پڑے گا، وہ کام یہ کرنا پڑے گا، باقی سارے خداؤں کا انکار کرنا پڑے گا. عزیزان گرامی، کسی کو ماننے کو کہتے ہیں تولا، انکار کو کہتے ہیں تبرہ. یہ توحید وہ توحید ہے جو پیغمبر اکرم کو اپنی آغاز کے پہلے دن، یہ وہ تولا ہے جو بغیر تبرہ کے قبول نہیں ہے. نہ محمد کو پروردگار کی وحدانیت تبرہ کے بغیر قبول ہے، نہ پروردگار کو اپنی وحدانیت تبرہ کے بغیر قبول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، رشنود محمد وآل محمد بلند تر صلوات. تبرہ کے بغیر تو توحید مکمل نہیں ہے. رسالت کیسے مکمل ہو جائے گی؟ محبت کیسے مکمل ہو جائے گی؟ دین کیسے مکمل؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ. یعنی مولا کہہ رہا ہے کہ پوچھا گیا تھا، ابھی بڑی مختصر باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کے لیے ذہن میں رہ جائے، چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. کسی نے پوچھا یا علی مجھے بتائیے وہ کون سا کلمہ ہے جس کا آدھا 100% کفر ہے، باقی سارا 100% اسلام ہے؟ امام علی نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اگر کہتے ہو لا الہ، یہ 100% کفر ہے، کوئی خدا نہیں ہے، یہ کفر ہے. الا اللہ 100% ایمان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمانے لا الہ الا اللہ، یہ تبرہ ہے. لا الہ، ہر جھوٹے خدا کی نفی ہوگی. تو جب توحید کی بات آتی ہے تو ہر جھوٹے خدا کی نفی ہوتی ہے. جب نبوت کی بات آتی ہے تو ہر جھوٹے نبی کی نفی ہوتی ہے. جب امامت کی بات آتی ہے تو ہر جھوٹے امام کی نفی بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. بس گفتگو کو مکمل. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نقطہ جس کی طرف توجہ دلانا تھی، پیغمبر نے پہلے دن اعلان کیا. اب میں توحید کو سمجھاؤں گا کل کی گفتگو میں، اس لیے کہ دامن وقت گنجائش نہیں ہے کہ توحید پر گہرائی میں جا کر بات ہو سکے. مجھے اندازہ ہے موضوع مشکل ہے، اور توحید کا جو لیول مجھے اپنے سامعین کو دینا ہے، مجھے بہرحال اس تک آنا پڑے گا، تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی، اور آپ عزیزان ساتھ دیں گے، انشاءاللہ اس کو ہم ڈیولپ کریں گے. اور دوسری بات جو اس لا الہ الا اللہ تفلیحو کے اندر چھپا ہوا پیغام، وہ پیغام کیا ہے؟ آپ اس جملے کے وزن کو دیکھیں. قولوا لا الہ الا اللہ، اگلا لفظ پیغمبر کا ہے تفلح. لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. سبحان اللہ. ختم ہو گئی بات. اب میں ایک سوال آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں بھی چاہ رہا ہوں کہ اس نقطے تک لاؤں جہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، جو پہنچانا چاہ رہا ہوں. فرض کر لیں اس مجمع میں ایک ایسا انسان ہے جس کی ساری زندگی کفر میں گزری، گناہوں میں گزری، اللہ کے احکامات کی نافرمانی میں گزری، ہر طرح سے اس نے گناہ کیا، ہر طرح سے نافرمانی کی، ہر طرح سے معصیت کی. اس دن پیغمبر کی بات مانی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، سچائی کے ساتھ پیغمبر اکرم کے اس پیغام پر ایمان لے آیا، فرض کرتے، اور اگلے دن مر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنتی ہے جہنمی؟ جی سرکار جنتی ہے نا جنتی، کیونکہ ایمان لے. اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے اس وقت کچھ نہیں مانگا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شرط مانگی ہے، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. ختم ہو گئی بات. سبحان اللہ. رسول اللہ نے اپنی یعنی اس پیغام میں جو فلاح کی جو قیمت رکھی ہے بہت سمپل رکھی ہے. بابا فلاح صرف ایک بات پر ملنی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، بس ختم، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے. لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ. گرامی آپ یقین جانیے مکہ کے مشرکین کے لیے بہت مشکل تھا، جتنا ہمارے لیے آسان ہے نا لا الہ الا اللہ کہنا،
ہمارے تو بچے کی گھٹی کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. آپ بچے کو پوچھیں اس کو معلوم ہے. لیکن اہل مکہ کے لیے ناممکن تھا لا الہ الا اللہ کہنا، اس لیے کہ اللہ کو کہنا آسان تھا، لا الہ کہنا مشکل تھا. تولا آسان تھا، تبرہ مشکل تھا. نہیں ہو پا رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں ہو پا رہا تھا، ممکن نہیں تھا. سارے خدا جس کو آج تک مانا ہے اس کی نفی کر دیں، آسان نہیں تھا. پیغمبر نے کہا نہیں یہ کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے. غور فرمانے. اب چونکہ ہمارا عنوان ہے، 2 منٹ کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں اس موضوع کو یہاں پر آ کر مکمل کروں اور پھر مسائل پر آ جائیں. تاریخ عصمت میں، معصومین کی تاریخ میں 14 معصومین ہیں. 2 ہی ہستیاں ہیں کہ لفظ صادق جن کے ساتھ لگا ہوا ہے. سبحان اللہ، ایک پیغمبر اکرم صادق اور سبحان اللہ، اور ایک ہمارے امام جعفر صادق، چھٹے امام. حالانکہ سب کے سب صداقت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں. بے شک، ہوتا کون ہو ائمہ کے بارے میں کہنے والا کہ وہ اعلیٰ معیار پر ہیں، میری اوقات کیا ہے؟ وہ عین صداقت ہے. بے شک، وہ جو تحرکم تذکرہ کی منزل والی صداقت لے کر آئے ہوئے. بے شک، پروردگار نے عطا کی ہے، نوازا ہے اس صداقت سے ان کو. لیکن 2 ہستیاں ایسے جن کا نام صادق ہے. یہ صادق اول ہے جو اتنا بڑا اناؤنسمنٹ دے رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کچھ نہیں چاہیے، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ. یہ انداز ہے. اور وہ جو صادق ثانی ہے، سبحان اللہ، یہ صادق اول کی زندگی کا پہلا جملہ، یعنی من حیث النبی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، من حیث النبی جو ایک سٹیٹمنٹ دیا وہ پہلا. اور وہ جو صادق ثانی ہے، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی اللہ محمد وعلی محمد، ان کی زندگی کا ظاہری اعتبار سے آخری جملہ. وسائل الشیعہ میں روایت ہے، بہار میں روایت ہے، اصول کافی میں روایت ہے، اور علماء نے اس روایت کو صحیح روایت تسلیم کیا. ابو بصیر کی روایت. ابو بصیر کہتے میں آیا مدینہ منورہ میں، چھٹے امام کی شہادت ہو چکی تھی. میں ان شہادت کے ایام میں نہیں تھا مدینہ میں. میرا موضوع ہے نا عرفان امامت اور اس کے تقاضے، تو کچھ تقاضوں پر ہی بات کریں، 2 منٹ حرج نہیں ہے. بسم اللہ، بسم اللہ. کب میں پہنچا مدینہ منورہ میں، امام کی شہادت ہو چکی تھی، امام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. میں رسم دنیا نبھاتے ہوئے اپنے دل کی بات کرنے کے لیے گیا امام کے گھر میں پرسہ دینے کے لیے. کیسے ممکن ہے انسان امام کے گھر میں نہ جائے پرسہ دینے کے لیے؟ میں آیا امام کی خدمت میں، امام کے گھر میں پرسہ دینے کے لیے آیا. خواتین تھیں، ام حمید گھر کی خاتون ہے جو ام ولد ہیں، وہ سامنے آ کر بیٹھی. میں نے پرسہ دیا، اے ام حمید، مولا دنیا سے رخصت ہو گئے، غم ہے، دکھ ہے، آنسو ہیں، تکلیف ہے. ایک جو رسم ہوتی ہے کہ پوچھا جاتا ہے کیا تھا، کیسا تھا، کیا ہوا تھا. عام طور پر آخری لمحات کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ام حمید نے کہا کہ اے ابو بصیر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. کہا بتائیے ام حمید. یہ ام حمید کی روایت ابو بصیر کی زبانی آئی. کہ امام کا آخری وقت آیا تو امام نے اپنے سارے عزیزوں، رشتہ داروں، نزدیک کے اصحاب کو جمع کیا، سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، سب آ جائے. جب سب جمع ہو گئے اور امام کو بتایا گیا کہ مولا سب جمع ہو چکے ہیں، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اس وقت امام نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر اپنے اصحاب سے کہا، اے میرے اصحاب، اے میرے عزیزو، اے میرے رشتہ دارو، یاد رکھنا لن تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. یاد رکھنا ہماری شفاعت اس کو نصیب نہ ہوگی جو نماز کو حقیر سمجھے. اچھا خدا کا شکر ہے، میں دیکھتا ہوں یہاں پر ایک فرد بھی ایسا نہیں جو نماز کو حقیر سمجھے. خدا نہ کرے کوئی ہو جو نماز کو حقیر سمجھے. جو نماز کو حقیر سمجھے اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. میں سوچتا تھا کیا راز ہے. اس صادق اول نے کچھ نہیں مانگا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. نہ نماز مانگی، نہ روزہ مانگا، نہ جہاد مانگا، کچھ نہیں مانگا، صرف لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ. اور یہ صادق ثانی جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر سمجھے. میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا بات ہے. جب غور کیا تو ایک بات سمجھ میں آئی، وہ جو کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ، اس کے سامنے مومن نہیں تھے، مشرک تھے. اور یہ جو صادق کہہ رہا تھا، جو دوسرا صادق تھا، اس کے سامنے مشرک نہیں تھے، مومن تھے. جب مشرک ہو تو معیار اور ہے اپنے پاس بلانے کا، جب مومن ہو تو پھر شفاعت کا معیار ہو.
کیا کہنے ان سے کے توقعات اور سبحان اللہ سبحان اللہ ارے حیدری بزن گرامی میں نے جملہ کہا اور اسی سے میں مسائل پر جاؤں گا. اگر کوئی شخص ہوتا جو پیغمبر کی خدمت میں اس دن کہتا کہ میں ایمان لے آیا, یقیناً جنت کا حقدار تھا, بے شک یقیناً فلاح کا حقدار تھا, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا. اور یہ در وہ در ہے جو وعدہ کر لیتے تو پیچھے نہیں ہٹتے. یہ در وہ در ہے جو کبھی بھی کسی بھی انداز احترام کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتے. میرا دل چاہ رہا ہے میں حر کا تذکرہ کروں. یقیناً مسائل پڑھے جائیں گے, یقیناً تذکرہ ہوگا, یقیناً گریہ ہوگا. لیکن حضرت گرامی ایک کام کیا تھا حر نے, مجھے تو لگتا ہے کہ کام حرس کا بھی نہیں ہے, حرس کے ماں باپ کا ہے. حر کے ماں باپ نے حر کے دل میں جناب فاطمہ زہرا کی محبت اور مودت بٹھا کے رکھی تھی. خدا کی قسم یہ بیج, یہ مودت اہل بیت کا بیج اپنی نسلوں کے دلوں میں بو کر رکھے. کبھی نہ کبھی مولا حسین کبھی نہ کبھی ہاتھ تھامیں گے, جناب زہرا کبھی نہ کبھی ہاتھ تھامیں گے. آتے ہیں زندگی میں حالات, مشکل دور آئے آتے ہیں, مشکل راستے آتے ہیں. وہ وقت آیا کہ جب مولا حسین اور حر کے لشکر کا آمنا سامنا. عجیب ہے عزیزان گرامی, خدا کی قسم جناب حر کے مصائب, جناب حر کا انداز. کہتے ہیں کہ جب وہ وقت آیا کہ جب حر کا لشکر مولا حسین کے لشکر کے سامنے کی طرف آ رہا ہے, ابھی لشکر آیا نہیں ہے سامنے سے. مولا حسین علم امامت سے سب کچھ جانتے ہیں. روایات میں ہے کہ صاحب عباس سے کہا, عباس لشکر والوں سے کہو پانی کی مشکوں کو تیار رکھیں, ہمارا مہمان آنے والا ہے. اچھا, ہمارا مہمان آنے والا. کچھ دیر گزری, دور سے ایک لشکر آتا ہوا دکھائی دیا, اور جب نزدیک آیا وہ لشکر پتہ چلا حر ابن یزید ریاحی کا لشکر ہے. ایسا جب حر کا لشکر نزدیک آیا, آتے ہی اندازہ ہو گیا دیکھ کر اس لشکر کو کہ پیاسا ہے لشکر, اس کو پانی نہیں ملا. میں کیسے عرض کروں مقاتل کے جملے. میرے مولا نے کہا, اور باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گی, تم پیاسے ہو, مہمان بن کر آئے ہو, سب سے پہلے تمہاری پانی سے توازو ہو. پانی پلایا, ایک کے بعد ایک حر کو پانی ملا, سارے سرداروں کو ملا, ایک ایک سپاہی کو ملا. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا حر کی فوج میں ایک سپاہی ایسا تھا جو کمزور تھا, اس کا ہاتھ لرز رہا تھا, اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سے ہم لڑنے کے لیے آ رہے ہیں وہ ہمیں پانی پلا رہا ہے, اس کے ہاتھ کہاں پر رہے تھے. میرے مولا حسین نے دور سے دیکھا, ایک مرتبہ اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں, فاطمہ زہرا کا لال ساقی کوثر کا لال آگے بڑھتا ہے اور اس سپاہی کے پاس جا کر کہتا ہے, سپاہی تجھے کس نے کہا کہ تجھے پانی نہیں پلائیں گے, تو آرام سے پانی بھی جتنا پی سکتا ہے. ساقی کوثر کا لال پانی پینے سے فارغ ہو, نماز کی باری آئی. امام نے کہا, تو نماز پڑھ لے, ہم نماز پڑھ لے اس کے بعد بات کرتے ہیں. کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہم نماز پڑھائیں. میرے مولا نماز پڑھاتے, حر اور اس کا لشکر نماز میں شریک ہوتا ہے, اور اس کے بعد اب جب آگے بڑھنے کی باری آئی, اب مذاکرات ہو رہے ہیں, اور حر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. میرے مولا کہتے ہیں, حر تو چھوڑ دے, ہم جائیں گے اپنے راستے پر, تو اپنے راستے پر جا. کہا نہیں, میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اور یہ کہتے کہتے اس نے میرے مولا حسین کے لگام فرس پر ہاتھ ڈالا. بس جانے کے رکھا. جب یہ منظر میرے مولا نے دیکھا, حر کی اتنی جرت دیکھی, بے اختیار میرے مولا کی زبان پر ایک جملہ آیا, سکلت کا امو کا یا حر, حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. عزیزان گرامی, عربی زبان کے اعتبار سے, عربی ادب کے اعتبار سے, تہذیب کے دائرے میں
جو سخت ترین جملہ کہا جا سکتا میرے مولا نے حور کو کہا، سکلت کا ام کا یا حور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حور نے مرتبہ ایک لمحے کے لیے غیظ کے عالم میں سر کو جھکایا، سر کو اٹھایا، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تڑپ کر کہتا ہے مولا حسین آپ نے میری ماں کا نام لے لیا لیکن میں کیا کروں، آپ کی مادر گرامی تو وہ ہے، میں جب تک وضو نہ کروں زبان پر لفظ نہیں لا سکتا۔ بس یہی احترام تھا فاطمہ زہرا کا، اتنا سننا تھا۔ جیسے ہی حور نے کہا نا کہ مولا آپ کی مادر گرامی تو وہ ہے کہ جن کا نام میں وضو کیے بغیر زبان پر نہیں رہ سکتا۔ قریب میں ابوالفضل عباس کھڑے تھے، ایک مرتبہ قبضہ نیام پر ہاتھ ڈالا، تلوار کا قبضہ ہاتھ میں پکڑا، تڑپ کر کہتے حور ذرا اتنا بتا تو کس کی ماں کا نام لینے کی بات کر رہا تھا۔ مولا حسین نے عباس سے کہا عباس یہ غضب کا وقت نہیں ہے، غضب کا وقت نہیں ہے۔ حور پیچھے ہٹ گیا، آگے نہ بڑھ سکا، میرے مولا کا لشکر چلا، حور کا لشکر ساتھ ساتھ چلا۔ حور ذمہ دار ہے مولا حسین کے کربل میں پہنچنے کا، حور ذمہ دار ہے ساری اطلاعات پہنچانے کا۔ اور 2 محرم کو میرے مولا کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، خیمے لگائے گئے، دن گزرتے گئے، ایک کے بعد ایک دن گزرے، 7 محرم کا دن آیا، میرے مولا کے لشکر پر پانی بند کر دیا۔ اور اب بھی سمجھ رہا تھا کچھ نہ کچھ معاملات طے پا جائیں گے، کچھ نہ کچھ مذاکرات طے ہو جائیں گے، اور یہ بات جنگ و جدال تک نہیں پہنچے گی، قتل و قتال تک نہیں پہنچے گی، یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا۔ صبح عاشور نمودار ہونے والی تھی، رات کے سناٹے میں حور کے بیٹے نے دیکھا حور تڑپ رہا ہے، حور ٹہل رہا ہے، سو نہیں پا رہا، آرام نہیں کر پا رہا۔ بیٹا آپ کے پاس آتا ہے، بابا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، عرب کے بہادروں میں آپ کا نام آتا ہے، سامنے چھوٹی سی فوج ہے، گنتی کے سپاہی ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ نے بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا۔ اور کہتا ہے میرے بیٹے دیکھنا چاہتا ہے تیرا باپ کیوں پریشان ہے؟ کہا بابا یقیناً سمجھنا چاہتا ہوں کیوں پریشان ہے۔ کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ رات کے سناٹے میں حور اپنے بیٹے کو لے کر چلا، مولا حسین کے لشکر کی اتنا نزدیک آیا، آوازیں آ سکتی تھی، کہنے لگا بیٹا مجھے ایک بات بتا، تیرے کانوں میں آواز کچھ آ رہی ہے؟ کہا ہاں بابا آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ کہا بابا میرے کانوں میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش العطش۔ بابا میرے کانوں میں العطش العطش کی صدایں آ رہی ہیں۔ کہا بیٹا تجھے معلوم ہے اس العطش العطش کی صداؤں کا ذمہ دار تیرا باپ ہے۔ بیٹے نے جملہ سنا، ایک مرتبہ سمجھ گیا، کہا بابا کیا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا کربلا کے؟ کہا بابا جو فیصلہ آپ کا میں منظور ہے۔ ایک مرتبہ اور واپس اپنے لشکر میں آیا، تیار ہو کر مولا حسین کے لشکر کی طرف جانا چاہتا ہے۔ بیٹا ساتھ ساتھ چلا، باپ اور بیٹا دونوں ساتھ ساتھ چلے۔ جب چلنے لگے مولا حسین کے لشکر کی طرف، کچھ آگے پہنچے، حور نے ایک مرتبہ کہا بیٹا میرے لال میں گناہگار ہوں، میں مجرم ہوں، میں چاہتا ہوں مولا کی خدمت میں ایسے جاؤں کہ جیسے قیدیوں کو لے کر جایا جاتا ہے، جیسے مجرم جایا کرتے ہیں۔ بیٹے نے کہا بابا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹا میں اتنا چاہتا ہوں میرے ہاتھ پس گردن سے اس طرح باندھ دے جیسے قیدیوں کے ہاتھ باندھ دے۔ اجرک بیٹا رکا، باپ کے ہاتھوں کو پس گردن سے قیدیوں کے انداز سے باندھا، پھر آگے جانے لگا۔ کچھ دیر گزری، ایک مرتبہ کہتا ہے بیٹا مجھے شرم آتی ہے، میں فاطمہ زہرا کے لال کا چہرہ کیسے دیکھوں گا؟ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دے تاکہ میں سامنے سے اپنے مولا کے چہرے کو اس انداز سے نہ دیکھوں، میرا سر شرم سے جھکا جا رہا ہے۔ آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، اب باپ اور بیٹا دونوں آگے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ دیر گزری، جب مولا کا لشکر نزدیک آنے لگا، ایک مرتبہ حور کے بیٹے کی زبان پر آیا اللہ اکبر، جیسے کہا نا اللہ اکبر۔ اور کہتا ہے بیٹا تو نے تکبیر کی آواز کیوں بلند کی؟ کہا بابا میں نے دیکھا کہ شہزادہ ابوالفضل عباس آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ مولا حسین نے آقا عباس کو آپ کے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ کچھ اور آگے بڑھے، ایک مرتبہ پکار کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا بیٹا تو نے 2 تکبیریں کیوں کہی؟ کہا شبیہ رسول علی اکبر فرزند حسین علی اکبر آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھا، مولا حسین کے وجود کی گرمی محسوس ہونے والی تھی، مولا حسین کے وجود کی خوشبو محسوس ہونے والی تھی۔ بیٹے کی زبان پر آیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹا 3 مرتبہ تکبیر، مولا حسین استقبال کے لیے آ رہے۔
آقا حسین آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. مولا حسین کے وجود کی خوشبو کو محسوس کیا. پسے گردن سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی. مولا کے وجود کو محسوس کیا, اپنے آپ کو مولا حسین ابن علی کے قدموں پہ گرا دیا. ایک جملہ کہا, اے مولا حسین مجھے اتنا بتائیے, کیا مجھ جیسے انسان کا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کیا حر جیسے گناہگار کا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ مولا حسین جھکتے ہیں, حر کو اٹھاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں. اے حر, تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا, تو دنیا میں بھی حر ہے, تو آخرت میں بھی حر ہے. تجھے دنیا میں بھی آزاد کیا, آخرت میں بھی ہم نے تجھے آزاد کیا. اے حر, ہم نے تیرے گناہ کو معاف کیا. استقبال مکمل ہوا, تکبیر کی صدایں حسین کے لشکر میں بلند ہوئی. جناب زینب نے جناب فضہ کو بھیجا. حر بیٹھا ہے مولا حسین کے ساتھ. ایک عجیب جملہ فضہ نے آ کر کہا, اے فضہ, جناب حر کو آ کر جناب فضہ نے جملہ کہا, اے حر, علی کی بیٹی نے تجھے سلام کہلوایا ہے. اور ایک جملہ کہا ہے, حر جب تو دشمن بن کر آیا تھا, علی کی بیٹی نے تیرے لیے پانی کا انتظام کیا تھا, آج مہمان بن کر آیا ہے. اتنی غریب ہو گئی علی کی بیٹی. اجرکم اللہ, آج اتنے غریب ہو گئے علی کی بیٹی, تیرے لیے پانی سے اہتمام نہیں کر سکتی, پانی کے ذریعے تیرا استقبال نہیں کر سکتی. اور نے کہا مولا مجھے معاف کیجئے, اتنا مشکل وقت آ گیا. ارے فاطمہ زہرا کی بیٹیاں, ہم غلاموں کو سلام بھجوائے. مولا مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں. بلکہ نہیں مولا, مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں, میرا بیٹا پہلے شہید ہوگا. میرے مولا نے حر کے چہرے کو دیکھا اور کہا, حر آج قربانی کا دن ہے, جا تیرے بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دی. بیٹا گیا, بڑی شان کے ساتھ لڑا. لڑتے لڑتے ایک وقت آیا جب ایک مرتبہ پکار کر کہا, السلام علیکم یا ابا. بس میرے آخری جملے, ایک مرتبہ پکار کر کہا, السلام علیکم یا ابا, بابا میرا آخری سلام قبول کریں. حر نے جوان بیٹے کا آخری سلام سنا, برداشت نہ کر سکا, بے اختیار گھوڑے پر بیٹھا, اپنے بیٹے کے جنازے کی سراہنے پہنچنا چاہتا ہے. 3 دن کا بھوکا نہیں ہے, 3 دن کا پیاسا نہیں ہے, کوئی تکلیف برداشت نہیں کی ہے. لیکن جب بیٹے کے سراہنے پہنچا, عجیب منظر دیکھا, وہ جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا والا تھا, وہ جو 3 دن کا پیاسا فاطمہ زہرا کا لال تھا, وہ حر کے بیٹے کے سراہنے پہنچا ہوا ہے. حر کے بیٹے کا سر مولا حسین کے زانوں پر ہے. حر نے ہاتھ جوڑ دیے, مولا یہ غلام کتنے غلام کا سر ہے, آقا کے زانوں پر نہیں ہوگا. حسین بن علی نے کہا, نہیں حر تیرے بیٹے کا سر ہمارے زانوں پر رہے گا. ایک وقت آیا, بیٹے نے جام شہادت نوش کیا, جنازے کو اٹھانے کی باری آئی. حر نے کہا, مولا مجھے اجازت دیجیے, میں اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھاؤں. میرے مولا نے حر کو دیکھا, تڑپ کر ایک جملہ کہا, حر کیسی بات کرتا ہے, کیا آپ جوان کے لاشے کو کبھی بوڑھا باپ اٹھائے؟ کیا جوان کے بیٹے کو کبھی جوان بیٹے کے لاشے کو کبھی بوڑھا باپ اٹھایا کرتا ہے؟ حر پیچھے ہٹ جا, تیرا جوان کے لاشے کو فاطمہ کا لال اٹھائے گا, حسین ابن علی اٹھائے گا. میرا دل چاہتا ہے کہ حر, ہاتھ جوڑ کر درخواست کر رہا ہوں, اے حر کچھ دیر صبر کر جانا, جب اکبر کے جنازے کو اٹھانے کی باری ہے. مولا حسین کی آپ نے آ کر کہنا, مولا آپ نے کہا تھا بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے لاشوں کو نہیں اٹھاتے. وسيعلم الذين قال محمد نیا پالنے والے ہمارے اس خلیل توسل کو پہ بڑھ غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگائے نہ. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ. جہاں جہاں دنیا میں عزادار ہے, جہاں جہاں فرش عزا بچھائے, ہر عزادار کی ہر فرش عزا کی حفاظت فرما. معبود عشق و محبت و مودت اہل بیت آن بآن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما. اہل بیت اطہار کے دشمنوں کی نفرت آن بآن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ, عشق و مودت و اہل بیت کی امانت ہمارے پرکھوں نے, بزرگوں نے, علماء اور مراجعین پوری دیانتداری سچائی کے ساتھ ہم تک منتقل کی. اسی دیانتداری اور سچائی کے ساتھ
اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما، جو مقروض ہیں بالخصوص مورد نظر ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما، جو صاحب اولاد انہیں بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں سب کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، اپنی آخری حجت امام اسر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین